قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے انبیاء علیہ السلام اور موت۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور موت۔ اس موضوع کے تحت بعض عقائد کے شکوک بھی دور ہو جائیں گے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس موت کی گھاٹی سے گزر کر گئے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ اپنی باقی مخلوق کے لیے مقرر کیا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا تو انہیں بھی موت آئی، چنانچہ سیدنا ابو بابا بن عبد المنذر سے مروی ہے، جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس دن کی 5 خاص باتیں یہ ہیں۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ اس روز ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، جب تک بندہ حرام کام کا سوال نہ کرے۔ جمعہ کے روز قیامت قائم ہوگی، لہذا تمام مقرب فرشتے، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعہ کے دن ڈرتے رہتے ہیں۔ اس عزیز مبارکہ میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی وفات کا ذکر کیا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ جب پوری انسانیت کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام بھی اللہ کے اس حکم سے مستثنا نہیں تو پھر باقی سب تو اس کی اولاد ہیں۔ اس کے لیے تو بالا ولی بہت حکم ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اور موت۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کچھ یوں فرمایا: ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ البقرہ 133۔ کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اس آیت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ موت کا فیصلہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ باقی مخلوق کے لیے ہے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور موت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ۔ سبا 14۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی بجز گھن کے کیڑے کے جو ان کی لکڑی کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا اگر وہ غیب دان ہوتے تو ذلت کی مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 1 سال تک سیدنا سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر جنوں کو نہیں ہوئی تھی۔ جب گھن نے ان کی لکڑی کو کھایا اور وزن کی وجہ سے لکڑی ٹوٹ گئی تو تب انہیں معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ دنیاوی زندگی کے دھوکے اور فراڈ میں مبتلا رہیں، ہمیں آخرت کی فکر اور موت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ اس کے بعد آنے والے مراحل میں آسانی ہو۔ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کو اور تمام انسانوں کو موت لاحق ہوگی، چنانچہ ارشاد فرمایا ہے: اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَّیِّتُونَ۔ الزمر 30۔ اے میرے نبی، آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ موت اللہ کے نبی پر بھی آ کر رہی۔ صحابہ کرام نے یہ کیفیت بیان کی ہے کہ جس طرح آپ پر موت کی سختی طاری ہوئی۔ اس سلسلے میں سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں جب رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کی تکلیف شروع ہوئی تو سیدنا فاطمہ نے کہا: ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آج کے بعد تمہارے باپ کو ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ تمہارے باپ کو موت کے وقت ایسی تکلیف آئی جو آئندہ قیامت تک کسی کو نہیں آئے گی۔
اس طرح سیدنا عائشہ صدیقہ آپ کی موت کے وقت کی تکلیف کا ذکر کچھ یوں فرماتی ہیں: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تکلیف ہوتی تو آپ معوذات پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مارتے اور اپنے جسم کو اپنے ہاتھ کے ساتھ چھوتے تھے۔ تو جب آپ کو موت کی وجہ سے تکلیف ہوئی تو میں معوذات پڑھ کر آپ پر خود دم کرتے اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ موت کی تکلیف کی شدت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ اس قدر آپ کو تکلیف تھی کہ آپ خود اپنے آپ کو دم بھی نہ کر پاتے۔ حالانکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کر کے اپنا ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے تھے، لیکن موت کی سختی کی وجہ سے آپ اتنا بھی نہ کر پاتے تو میں نے آپ کو دم کیا اور آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بطور تبرک پھیرا تاکہ کچھ راحت ہو جائے۔ ایک اور مقام پر سیدنا عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے گھر تشریف لائے اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی، آپ نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزوں کا پانی ڈالو تاکہ لوگوں کو کچھ نصیحت کر سکوں۔ پس میں نے آپ کو سیدنا حفصہ کے ٹب میں بٹھایا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی، پھر آپ پر مشکیزوں کا پانی ڈالنا شروع کر دیا تاکہ آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ ہمیں اشارہ کرنے لگے کہ بس ہو چکا۔ پھر آپ لوگوں کی طرف نکلے اور ان کو نماز پڑھائی اور ان کو واعظ و نصیحت کی۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت لاحق ہو گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دن ابوبکر صدیق نے اسی آیت کی تلاوت کی اور ان کی تلاوت سن کر تمام صحابہ نے تلاوت کرنی شروع کر دی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھر تھرا کر بیٹھ گئے اور انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ العمران 144۔ اور محمد صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت انبیاء گزر چکے، تو کیا وہ مر جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو تم لوگ الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ گے، اور جو دین سے الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔